अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 13वीं रमज़ान। आज हम 13वें पारे में से सूरह रात की आयत नंबर 19 से आयत नंबर 28 तक की तिलावत और तर्जुमा करेंगे। इन आयत में अहद को पूरा करने की अहमियत का जिक्र किया गया है, तो चलिए हमारे साथ तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वो शख्स जो ये जानता है कि तुम्हारे रब की तरफ से जो कुछ उतारा गया है वो बरहक है, उसके मानंद हो सकता है जो दिल का अंधा हो। इस बात को तो अक्लमंद ही समझते हैं जो खुदा के अहद को पूरा करते हैं और अपने पैमान को नहीं तोड़ते, और जो उनके साथ सुलह रहमी करते हैं जिनकी सुलह रहमी का खुदा ने हुक्म दिया है, और अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं और हिसाब की सख्ती से खौफ खाते रहते हैं। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए सब्र किया और नमाज पढ़ी और जो कुछ हमने उनको दिया उसमें से छुपाकर और ज़ाहिर तौर पर राह खुदा में खर्च किया और बदी का बदला नेकी से करते रहे, आकिबत का घर ही उनके लिए है, यानी रहने के बागात जिनमें ख़ुद वो हमेशा रहेंगे, और उनके आबाओ अजदाद में से और अज़वाज में से और उनकी औलाद में से जो इस काबिल होंगे, और फ़रिश्ते हर दरवाज़े से उनके पास आया करेंगे और ये कहा
کریں گے کہ یہ عوض تمہارے صبر کرنے پر تم پر سلامتی ہو، دیکھو تمہارا انجام کیسا اچھا ہوا۔ اور جو عہد خدا کو بعد اس کے پختہ ہو جانے کے توڑ ڈالتے ہیں اور جن کا صلح رحمی کا خدا نے حکم دیا ہے ان سے قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا کی زندگانی سے راضی ہو گئے، حالانکہ زندگانی دنیا اور آخرت کے مقابلے میں سوائے ادنا سرمایہ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم یہ کہہ دو اللہ جس سے چاہتا ہے توفیق ہدایت سلب کر لیتا ہے اور جو رجوع کرتا ہے اس کو اپنی راہ بتاتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل کو ذکر خدا سے مطمئن ہے، یاد رکھو کہ ذکر خدا سے دل مطمئن ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ لوگوں نے سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے 28 تک کی تلاوت اور ترجمہ کیا، تو چلیے اب اس کے کچھ کی جانب چلیں۔ سوال نمبر 1، اور جو لوگ عہد خدا کو توڑ دیتے ہیں اور جن سے کا حکم دیا گیا ہے ان سے قطع کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیعت تنگ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ صرف زندگانی دنیا پر خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ کے مقابلے میں زندگانی دنیا صرف ایک وقتی لذت کا درجہ رکھتی ہے اور بس۔ سوال نمبر 3، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہماری پسند کی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، تو پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔